ایک کاروباری شخص کی گاڑی ویران پہاڑی راستے پر خراب ہو گئی۔ رات کی تاریکی تھی، موبائل سگنل غائب تھے اور دور دور تک کوئی مدد موجود نہیں تھی۔ خوفزدہ ہونے کے بجائے اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنے سب کانشیس مائنڈ پر بھروسہ کرتے ہوئے خود سے کہا، میرے اندر کی طاقت مجھے راستہ دکھائے گی۔ وہ سکون سے سو گیا۔ آدھی رات کو اس کے ذہن میں ایک دم خیال آیا کہ گاڑی کا بونٹ کھول کر بیٹری کی تار چیک کرے۔ صبح اٹھ کر اس نے جیسے ہی تار ٹھیک کی، انجن سٹارٹ ہو گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب ٹیلی سائیکس کا مرکزی پیغام ہے۔ آپ کا لاشعور ہر اس مسئلے کا حل جانتا ہے جو آپ کی بظاہر عقل کی سمجھ سے باہر ہو چکا ہے۔ اگر آپ ذہنی الجھن، خوف اور بے چینی سے نکل کر اپنی زندگی اور کیریئر میں مکمل شفافیت، پختہ خود اعتمادی اور درست فیصلے کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب ٹیلی سائیکس آپ کے لیے ایک بہترین عملی رہنما ہے۔ یہ کتاب آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو منفی سوچوں سے پاک کر کے دوبارہ ریوائر کرنا سکھاتی ہے تاکہ آپ اپنی انٹیویژن کو بیدار کر سکیں، اور جب آپ کی ظاہری عقل و تدبیر ناکام ہوتی نظر آئے تو اپنے اندر کی لامحدود طاقت کے ذریعے ہر مسئلے کا پرسکون اور تخلیقی حل نکال سکیں۔ چیپٹر نمبر 11 ہاؤ ٹیلی سائیکس ہیلپ بلڈ دی میجک آف فیتھ۔ اس چیپٹر میں ٹیلی سائیکس کے تصور کو فیتھ یعنی ایمان، یقین اور اعتماد کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مصنف یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر موجود یقین کی طاقت اس کے خیالات، رویے اور زندگی کے تجربات پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ دی پاور آف فیتھ۔ فیتھ صرف کسی مذہبی عقیدے تک محدود نہیں، وسیع معنوں میں اس کا مطلب کسی مقصد، راستے یا امکان پر ایسا یقین رکھنا ہے جو انسان کو مشکل حالات میں بھی آگے بڑھنے کی طاقت دے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی بہتر راستہ موجود ہے تو وہ مشکلات کے باوجود کوشش جاری رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان پہلے ہی یہ مان لے کہ وہ ناکام ہو جائے گا تو وہ کوشش شروع کرنے سے پہلے ہی ہار سکتا ہے۔ ٹیلی سائیکس اینڈ انر بلیف۔ مصنف کے تصور میں ٹیلی سائیکس انسان کو اپنے اندرونی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان کے خیالات اور یقین اس کے فیصلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بارے میں مسلسل یہ سوچتا رہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو اس کا رویہ بھی اسی سوچ کے مطابق بننے لگتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے، میں سیکھ سکتا ہوں، بہتر ہو سکتا ہوں اور مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، تو اس کی کوشش، حوصلہ اور رویہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ فیتھ کریٹس ڈائریکشن۔ یقین انسان کو سمت دیتا ہے۔ جب کسی شخص کے پاس واضح مقصد ہو اور اسے اپنے مقصد پر اعتماد ہو تو وہ اپنی توانائی کو زیادہ منظم انداز میں استعمال کر سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہر ناکامی کے بعد یہ سوچے کہ سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ جلد رک جائے گا، لیکن اگر وہ ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھے تو وہ دوبارہ کوشش کرے گا۔ یہاں فیتھ اسے مشکلات کے باوجود حرکت میں رکھتی ہے۔ دی میجک آف پازیٹیو ایکسپیکٹیشن۔ اس چیپٹر کا ایک اہم تصور یہ ہے کہ انسان جس چیز کی توقع کرتا ہے وہ اکثر اسی کے مطابق اپنے رویے تشکیل دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی اسے ناممکن سمجھتے ہیں تو آپ کی کوشش کمزور ہو سکتی ہے۔
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ممکن ہے تو آپ زیادہ محنت، زیادہ تجربہ اور زیادہ صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جادو دراصل اسی تبدیلی میں ہے جو یقین، سوچ، رویے، عمل کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ فیتھ از ناٹ بلائنڈنیس، لیکن فیتھ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حقیقت کو نظر انداز کر دے۔ حقیقی اور مفید یقین کے ساتھ حقیقت پسندی بھی ضروری ہے۔ مثلاً صرف یہ سوچنا کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا کافی نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان پوچھے مجھے کامیابی کے لیے کیا سیکھنا ہے، مجھے کون سا قدم اٹھانا ہے، میری غلطی کہاں ہوئی۔ یعنی یقین انسان کو حرکت دے لیکن عقل اسے صحیح سمت دے۔ بلڈنگ انر کانفیڈنس، فیتھ کا تعلق سیلف کانفیڈنس سے بھی ہے۔ جب انسان اپنے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے تو وہ دوسروں کی رائے سے مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ تنقید کو برداشت کر سکتا ہے، وہ مشکل وقت میں اپنے مقصد کو یاد رکھ سکتا ہے۔ یہ اندرونی اعتماد انسان کو ذہنی طور پر زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اس چیپٹر کا گہرا پیغام یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت کبھی باہر سے نہیں آتی، وہ اس کے یقین، سوچ اور اندرونی رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ چیپٹر نمبر 12، ٹیلی سائیکس اینڈ دی ونڈرز آف یور سب کانشیس۔ اس چیپٹر میں مصنف ٹیلی سائیکس کے تصور کو انسان کے سب کانشیس مائنڈ یعنی لاشعوری ذہن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ہمارے ذہن کا ایک بہت بڑا حصہ ایسی معلومات، یادوں، جذبات اور مشاہدات کو محفوظ رکھتا ہے جن پر ہماری شعوری توجہ ہر وقت نہیں ہوتی۔ مصنف کے مطابق اگر انسان اپنے لاشعوری ذہن کو سمجھنا شروع کر دے تو اسے اپنے اندر موجود ایسے صلاحیتوں کا احساس ہو سکتا ہے جنہیں وہ پہلے نظر انداز کرتا رہا۔ دی پاور آف سب کانشیس، ہمارا شعوری ذہن ہر وقت ہر چیز پر توجہ نہیں دے سکتا۔ ہم روزانہ ہزاروں چیزیں دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف چند چیزوں پر ہماری مکمل توجہ ہوتی ہے۔ باقی معلومات ذہن کے دوسرے حصوں میں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً آپ کسی شخص کے چہرے کے تاثرات، آواز کے انداز اور رویے کی کئی چھوٹی چھوٹی علامات محسوس کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر ان سب کو الگ الگ نوٹ نہیں کرتے۔ پھر اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص پریشان ہے۔ ممکن ہے آپ کا ذہن پہلے ہی ان چھوٹی علامات کو جوڑ چکا ہو۔ ٹیلی سائیکس اینڈ ہڈن انفارمیشن، یہاں مصنف ٹیلی سائیکس کو ایک ایسے تصور کے طور پر پیش کرتا ہے جس میں انسان عام حواس سے آگے بڑھ کر معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس تصور کو سمجھتے ہوئے ایک اہم فرق ضروری ہے۔ کسی چیز کا اچانک محسوس ہونا اس بات کا ثبوت نہیں کہ معلومات مافوق الفطرت طریقے سے حاصل ہوئی ہیں۔ بعض اوقات ہمارا لاشعوری ذہن ہماری سابقہ معلومات، تجربات اور مشاہدات کو اتنی تیزی سے استعمال کرتا ہے کہ ہمیں نتیجہ صرف ایک احساس کی شکل میں محسوس ہوتا ہے۔ دی سب کانشیس نیور سلیپس، لاشعوری ذہن کا تصور اس چیپٹر کا اہم حصہ ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی دماغ مکمل طور پر غیر فعال نہیں ہوتا۔ دن بھر کے تجربات، جذبات اور خیالات نیند اور خوابوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات کسی مسئلے کے بارے میں مسلسل سوچنے کے بعد اچانک کوئی نیا خیال ذہن میں آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ خیال اچانک کہاں سے آیا؟ ممکن ہے ذہن پہلے ہی اس مسئلے پر پس پردہ کام کر رہا ہو۔ ڈریمز اینڈ انر میسیجز، مصنف لاشعوری ذہن کو سمجھنے کے لیے خوابوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔
خواب اکثر ہماری یادوں، جذبات، خوف، خواہشات اور روزمرہ تجربات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ کسی خواب کو لازماً مستقبل کی پیش گوئی سمجھنا ضروری نہیں، اس کے بجائے خواب کو اپنے اندر موجود جذبات اور خیالات کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسلسل ناکامی کے خوف میں مبتلا ہے تو اس کے خوابوں میں بھی یہی خوف مختلف علامتی شکلوں میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ انٹیویژن اینڈ سب کانشیس، یہاں انٹیویژن کا کردار دوبارہ سامنے آتا ہے۔ وجدان بعض اوقات ہماری لاشعوری ذہن کی تیز رفتار پروسیسنگ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک تجربہ کار ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ کر فوراً محسوس کر سکتا ہے کہ کچھ غیر معمولی ہے، کیونکہ اس نے سالوں میں بے شمار ایسے کیسز دیکھے ہوتے ہیں۔ اسے شاید فوری طور پر معلوم نہ ہو کہ اس احساس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کا دماغ کئی چھوٹی چھوٹی علامات کو ایک ساتھ پہچان رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہمیں دکھاتی ہے کہ انسان کی اندرونی ذہنی صلاحیتیں واقعی حیران کن ہو سکتی ہیں، چاہے انہیں مافوق الفطرت قرار دینا ضروری نہ ہو۔ ٹریننگ یور انر اویئرنیس، مصنف کا تصور ہے کہ انسان اپنی اندرونی آگاہی کو بہتر بنا سکے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز آبزرویشن ہے۔ اپنے خیالات کو دیکھیں، اپنے جذبات کو سمجھیں، اپنے فوری رد عمل کو نوٹ کریں۔ یہ دیکھیں کہ کون سی چیز آپ کو خوف زدہ کرتی ہے اور کون سی چیز آپ کو سکون دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ آپ اپنی ذہنی پیٹرنز کو زیادہ واضح طور پر پہچان سکتے ہیں۔ اس چیپٹر کا اصل حسن یہی ہے کہ انسانی ذہن خود ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ ہماری یادداشت، خواب، جذبات، عادات، تجربات اور غیر شعوری فیصلے مسلسل ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں۔ ہم ہر لمحہ اپنے ذہن کے تمام عمل سے واقف نہیں ہوتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عمل ہو نہیں رہا۔ اس لیے سب کانشیس مائنڈ کو سمجھنا انسان کو اپنے رویوں، فیصلوں اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس چیپٹر کا گہرا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی ذہنی دنیا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات جس چیز کو ہم صرف ایک عجیب احساس سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری سابقہ معلومات، تجربات یا جذبات موجود ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر کی آواز کو سننا مفید ہو سکتا ہے، لیکن اسے ہمیشہ حقیقت، دلیل اور مشاہدے کے ساتھ پرکھنا چاہیے۔ چیپٹر نمبر 13، دی پاور آف ٹیلی سائیکس دیٹ برنگز یو دی گڈ تھنگز آف لائف۔ اس چیپٹر میں مصنف ٹیلی سائیکس کو ایک ایسی طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے جو انسان کو زندگی کی اچھی چیزوں، بہتر مواقع اور پازیٹیو تجربات کی طرف متوجہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ اس چیپٹر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی صرف بیرونی حالات سے نہیں بنتی، بلکہ ہمارے خیالات، یقین، توقعات اور لاشعوری ذہن بھی اسی بات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس میں کیسے عمل کرتے ہیں۔ دی پاور آف ٹیلی سائیکس، مصنف کے نزدیک ٹیلی سائیکس صرف کسی غیر معمولی ذہنی صلاحیت کا نام نہیں، بلکہ اسے انسان کی اندرونی ذہنی طاقت کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان جس چیز پر مسلسل توجہ دیتا ہے، اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے اور جسے حاصل کرنے پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کے فیصلوں اور رویے پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص مسلسل یہ سوچتا رہے کہ میرے لیے کوئی اچھا موقع موجود نہیں، تو وہ ممکن مواقع کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ یہ سوچے مجھے مواقع تلاش کرنے ہیں اور میں انہیں پہچاننے کے لیے تیار ہوں،
تو اس کا رویہ زیادہ فعال ہو سکتا ہے۔ Your thoughts influence your life۔ اس چیپٹر میں خیالات کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے خیالات براہ راست دنیا کو جادوئی انداز میں تبدیل کرتے ہیں، ایسا ثابت نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے فیصلوں اور اعمال کو ضرور متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ جس چیز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ جس مقصد کو اہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، اور جس کام کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں، اس میں کامیابی کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مثبت سوچ کی اصل طاقت اکثر عمل کو تبدیل کرنے میں ہوتی ہے۔ اٹریکٹنگ دی گڈ تھنگز آف لائف۔ باب کا عنوان گڈ تھنگز آف لائف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اچھی زندگی صرف دولت یا مادی چیزوں کا نام نہیں، اس میں شامل ہو سکتے ہیں اچھے تعلقات، ذہنی سکون، بہتر مواقع، صحت مند عادات، کامیابی، خود اعتمادی، مقصد، شکر گزاری، زندگی سے اطمینان۔ اگر انسان اپنی توجہ صرف مسائل پر رکھے تو اسے زندگی کے پازیٹیو اسپیکٹس کم دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے امکانات، مواقع اور حل پر بھی توجہ دینا شروع کرتا ہے تو اس کا تجربہ بدل جاتا ہے۔ دی لا آف ایکسپیکٹیشن۔ انسان کی توقعات اس کے رویے کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر کسی شخص کو پہلے ہی یقین ہو کہ وہ ناکام ہوگا تو ممکن ہے وہ پوری کوشش ہی نہ کرے، لیکن اگر اسے یقین ہو کہ کوشش کرنے سے وہ بہتر نتیجہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ زیادہ دیر تک کوشش جاری رکھ سکتا ہے۔ اس طرح توقع ایک خود کو مضبوط کرنے والے چکر میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی خیال، یقین، رویہ، عمل، نتیجہ، یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف کے خیالات کو عملی زندگی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دی سب کانشیس کنیکشن۔ پچھلے چیپٹر کی طرح یہاں بھی سب کانشیس مائنڈ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر انسان مسلسل کسی خیال کو دہراتا رہے تو وہ اس کے ذہنی رویے کا حصہ بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہر روز خود کو یہ یاد دلاتا ہے میں سیکھ سکتا ہوں، بہتر ہو سکتا ہوں اور اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوشش کر سکتا ہوں، تو یہ سوچ اس کے فیصلوں اور عادات پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنے اندرونی مکالمے پر توجہ دینی چاہیے۔ پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر مسئلے سے انکار کرے۔ حقیقی مثبت سوچ یہ ہے کہ انسان مسئلہ تسلیم کرتے ہوئے بھی حل تلاش کرنے کی صلاحیت برقرار رکھے۔ مثلاً میرا کام مشکل ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، کے بجائے میرا کام مشکل ہے لیکن میں اسے چھوٹے مراحل میں تقسیم کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں۔ یہ معمولی سا فرق انسان کے پورے رویے کو بدل سکتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ اینڈ گڈ تھنگز۔ زندگی کی اچھی چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری بھی اہم ہے۔ جب انسان صرف ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا جو اس کے پاس نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں، تو اس کا ذہنی زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ شکر گزاری مسائل کو ختم نہیں کرتی، لیکن یہ انسان کو اپنی موجودہ زندگی کے مثبت پہلو دیکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ٹرننگ بلیو انٹو ایکشن۔ یہ چیپٹر صرف سوچنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ اس کا عملی پہلو زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو صرف کامیابی کا تصور کافی نہیں، آپ کو سوچنا ہوگا، منصوبہ بنانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا، غلطیوں سے سیکھنا ہوگا، دوبارہ کوشش کرنی ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ٹیلی سائیکس کا تصور عملی زندگی سے جوڑتا ہے۔ اندرونی یقین آپ کو سمت دے سکتا ہے، لیکن عمل ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔
اس چیپٹر کا گہرا سبق یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کی اچھی چیزوں کا انتظار صرف قسمت کے سہارے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی سوچ کو بہتر بنائیں، اپنے مقصد کو واضح کریں، اپنی توجہ کو درست سمت میں لگائیں، مثبت مواقع کو پہچانیں اور پھر ان مواقعوں پر عملی قدم اٹھائیں۔ چیپٹر 14 ہاؤ ٹو لیٹ ٹیلی سائیکس ٹرانسفارم یور لائف۔ اس چیپٹر میں مصنف ٹیلی سائیکس کے تصور کو صرف ایک غیر معمولی ذہنی صلاحیت کے طور پر نہیں بلکہ زندگی میں تبدیلی لانے والے ایک ممکنہ ذریعے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مرکزی سوال یہ ہے کہ اگر انسان اپنی اندرونی بصیرت، وجدان، شعوری مشاہدے اور ذہنی صلاحیتوں پر توجہ دینا شروع کر دے تو کیا وہ اپنی زندگی کو ایک نئے زاویے میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ چیپٹر بنیادی طور پر انر ٹرانسفارمیشن یعنی اندرونی تبدیلی کے بارے میں ہے۔ دی پاور آف انر ٹرانسفارمیشن۔ زندگی میں بڑی تبدیلی اکثر باہر کے حالات بدلنے سے پہلے انسان کے اندر شروع ہوتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ وہی رہے، خوف وہی رہیں، فیصلے وہی ہوں اور رد عمل وہی ہو تو حالات بدلنے کے باوجود زندگی میں حقیقی تبدیلی نہیں آتی۔ مصنف کے مطابق ٹیلی سائیکس کا تصور انسان کو اپنی اندرونی دنیا پر توجہ دینے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی پہلے یہ دیکھنا میں کیا محسوس کر رہا ہوں، میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں، میرا ذہن مجھے کیا بتا رہا ہے اور کیا میری سوچ حقیقت پر مبنی ہے یا خوف پر۔ یہ خود آگاہی تبدیلی کا پہلا قدم بن سکتی ہے۔ اویکننگ یور انر۔ انسان اکثر اپنی زندگی اتنی تیزی سے گزارتا ہے کہ اسے اپنے خیالات اور احساسات پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ دوسروں کی رائے سنتا ہے، معاشرے کی توقعات پوری کرتا ہے اور حالات کے مطابق فیصلہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان رک کر اپنے اندر دیکھنا شروع کرتا ہے تو اسے اپنی شخصیت کے ایسے پہلو نظر آ سکتے ہیں جنہیں وہ پہلے نظر انداز کر رہا تھا۔ یہی انر اویئرنیس ہے۔ ٹیلی سائیکس کا تصور اسی اندرونی مشاہدے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ٹرسٹنگ یور انٹیوژن۔ اس چیپٹر میں انٹیوژن یعنی وجدان کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ کبھی انسان کسی صورتحال میں داخل ہوتے ہی محسوس کرتا ہے کہ کچھ درست نہیں۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ دل کے اندر سے درست محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ وجدان اور خوف ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر انسان ہر خوف کو اندرونی پیغام سمجھنے لگے تو وہ غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وجدان کو عقل، تجربے اور حقیقی معلومات کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ چینجنگ یور ڈیسیژنز۔ زندگی ہمارے فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کس موقع کو قبول کرتے ہیں اور کس موقع کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب ہماری زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنا سیکھ لے تو وہ اپنے فیصلوں پر زیادہ غور کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر فیصلہ صرف احساس کی بنیاد پر کیا جائے۔ ایک مضبوط فیصلہ وہ ہے جس میں انٹیوژن، لاجک، ایکسپیرینس اور ریالٹی ہو اور یہ سب کو جگہ دی جائے۔ ریلیزنگ فیئر۔ اندرونی تبدیلی کی سب سے بڑی رکاوٹ اکثر خوف ہوتا ہے۔ انسان ناکامی سے ڈرتا ہے، لوگوں کے رد عمل سے ڈرتا ہے، غلط فیصلہ کرنے سے ڈرتا ہے اور بعض اوقات تبدیلی سے بھی ڈرتا ہے۔ اس چیپٹر کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کو دبانے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خوف کہاں سے آ رہا ہے تو آپ اس کے غلام رہنے کے بجائے اس کے ساتھ شعوری طور پر کام کر سکتے ہیں۔ کریٹنگ اے نیو ریالٹی۔ یہاں ٹرانسفارم یور لائف کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے۔
زندگی کو تبدیل کرنا صرف حالات کو تبدیل کرنا نہیں، یہ اپنی سوچ، عادات، فیصلوں اور رد عمل کو تبدیل کرنے کا عمل بھی ہے۔ اگر آپ ہر مشکل کو تباہی سمجھنے کے بجائے سیکھنے کا موقع دیکھنا شروع کریں تو آپ کا تجربہ بدل جاتا ہے۔ اگر آپ ہر ناکامی کو اپنی قابلیت کا ثبوت سمجھنے کے بجائے اسے تجربہ سمجھیں تو آپ دوبارہ کوشش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یعنی حقیقت شاید وہی ہو، لیکن آپ کا اس حقیقت کو دیکھنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے۔ بیکمنگ مور کانشیس، اس چیپٹر کا ایک اہم سبق کانشیس لیونگ ہے، یعنی زندگی کو صرف حالات کے بہاؤ میں بہہ کر نہ گزارا جائے بلکہ اپنے فیصلوں اور رد عمل کے بارے میں شعوری طور پر سوچا جائے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا یہ میری حقیقی خواہش ہے یا دوسروں کا دباؤ؟ کیا میں خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ کیا میرے پاس اس فیصلے کے لیے حقیقی معلومات موجود ہیں؟ یہ سوالات انسان کو اپنی زندگی کا زیادہ ذمہ دار بناتے ہیں۔ آخرکار اس چیپٹر کا سب سے گہرا پیغام یہ ہے کہ ان تبدیلی کسی بیرونی طاقت کے انتظار سے نہیں آتی۔ اگر ٹیلی سائیکس کو ایک علامتی تصور کے طور پر دیکھا جائے تو اس کی اصل طاقت سیلف اویئرنیس میں ہے۔ جب انسان اپنے حالات کو سمجھتا ہے، جذبات کو پہچانتا ہے، وجدان کو عقل کے ساتھ استعمال کرتا ہے اور اپنے فیصلوں کی ذمہ داری قبول کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ اصل تبدیلی تب شروع ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کو صرف برداشت کرنا چھوڑ کر اسے شعوری طور پر تشکیل دینا شروع کر دیتا ہے۔